رضیہ نے اکلوتے بیٹے کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کر دی۔ بہو نے گھر میں آتے ہی رضیہ کے خلاف شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ رضیہ کا بیٹا اسے خرچے کے نام پر پھوٹی کوڑی نہ دیتا تو مجبوراً اس نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اس پر بھی بہو رضیہ کو گالیاں دیتی۔ ایک روز رضیہ اپنے پوتے کے ساتھ باہر نکلی تو کسی نے اس کے پوتے کو اغوا کر لیا۔ رضیہ روتے ہوئے گھر پہنچی۔ جب بتایا تو بیٹے اور بہو نے رضیہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تو وہ دارالامان چلی گئی۔ رضیہ رو رو کر بیٹے کے لیے دعا کرتی کہ تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو جیسا میرے ساتھ ہوا۔ کئی سال گزر گئے۔ رضیہ روز بیٹے کے خواب میں آنے لگی تو اگلی صبح رضیہ کا بیٹا دارالامان آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ رضیہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی جب اس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ چھن گیا۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے تو کم عمری میں شادی کر دی گئی۔ اس وقت رضیہ کا بیٹا 3 سال کا تھا جب بیوگی کا داغ اس کے ماتھے پر سج چکا تھا۔ سامنے جوان جہاں شوہر کی میت پڑی تھی اور رضیہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا 3 سال کا بیٹا اپنے باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھا روتے ہوئے اپنے ابا کو جگا رہا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کے ابا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہر کوئی جوان بیوہ پر ترس کھا رہا تھا کہ آخر اب اس جوان جہاں لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا۔ سسرال میں بھی کوئی سہارا موجود نہ تھا۔ رضیہ کے سسرال میں ایک بوڑھی ساس تھی جو کچھ ماہ پہلے وفات پا چکی تھی، اور اب اس کا شوہر تھا جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ رضیہ کے میکے میں اس کے 2 بھائی موجود تھے۔ شوہر کی نہگانی موت نے تو اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے یہ آسرا تھا کہ اس کے بھائی اسے اپنے گھر میں پناہ ضرور دیں گے، اس کا اور اس کے بچے کا خرچ ضرور اٹھائیں گے۔ آخر کو وہ اس کے بھائی تھے۔ چند روز تک تو وہ وہیں اپنے شوہر کے ہاں ہی رہی۔ آس پڑوس والے اسے آ کر راشن اور پیسے دے دیا کرتے، مگر جب دھیرے دھیرے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوئے اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تو رضیہ نے اپنے بھائیوں کے گھر جا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور بھائیوں کے گھر چلی گئی۔ بھابھیوں نے جب رضیہ کو یوں سامان سمیت دیکھا تو پہلے ہی ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ بجائے رضیہ کی خاطر مدارت کرنے کے اپنے اپنے شوہروں کو کمرے میں لے گئیں اور کھسر پھسر کی آوازیں باہر رضیہ تک آنے لگیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں رضیہ کی یہاں آمد پر ناخوش ہیں۔ وہاں پر رضیہ کو رہتے ہوئے ابھی 3 روز ہی ہوئے تھے کہ جب بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم واپس کب جاؤ گی۔ یہ سن کر تو رضیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ بھائی سسرال میں میرا ہے ہی کون؟ میرا یہ 3 سال کا بچہ ہے، شوہر کا سایہ سر سے چھن چکا ہے، بھلا میں اکیلے اس گھر میں کیسے رہ سکوں گی؟ جب تک میرا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا کیا میں تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی؟ بھائی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی رضیہ کی بھابیاں بول اٹھیں کہ ہمارے اپنے اخراجات پورے ہونا مشکل ہے، اب ہم کیا تمہاری اور تمہارے بچے کی بھی ذمہ داری سنبھالتے پھریں گے؟ تمہارے بھائی یہاں پر اپنا بزنس نہیں چلا رہے، صبح سے رات گئے تک نوکری کرتے ہیں اور پھر ہی چند پیسے ہاتھ میں آتے ہیں جن سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے اپنے بچے کو لے کر چلتی بنو، تمہاری ہم پر یہی بڑی مہربانی ہوگی۔ ارے دنیا اتنی بڑی ہے، 100 کام ہیں، خیر سے تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، اپنا کام کرو، اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالو، ہم پر بوجھ کیوں بنتی ہو؟ اس کے بھائی تو دونوں اپنی بیویوں کے پیچھے خاموش کھڑے تھے۔ بھابھیوں کے یہ الفاظ سن کر رضیہ کے وجود میں کپ کپی سی آئی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی، اپنا سامان اٹھایا اور اپنے بھائی اور بھابھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس گھر سے نکل گئی۔ اسے ہر سو صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے تو اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں کچھ خاص علم بھی نہیں تھا، مگر اب جب یہ سر پر ذمہ داری آئی تھی تو نبھانی بھی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ کچھ روز اس نے آس پڑوس سے کھانا مانگ کر اپنا اور اپنے بچے کو دیا، مگر جب وہاں کے لوگ بھی اس کے خلاف باتیں کرنے لگے تو اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جس حویلی میں کام کرنے جاتی تھی وہاں پر چودرائن بڑے ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ اس نے ایک سلائی سینٹر کھول رکھا تھا جہاں پر وہ گاؤں کی لڑکیوں کو سلائی سکھایا کرتی تھی۔ جب اس نے رضیہ کو یوں مجبور اور بے بس دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے 3 سالہ بچے کو، تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے رضیہ کو اپنے گھر میں کام کرنے سے منع کر دیا اور اس سلائی سینٹر میں جا کر سلائی سیکھنے کا کہا۔ یہ سن کر رضیہ کہنے لگی کہ اگر میں سلائی سیکھ لوں گی مگر میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میرے بچے کو 2 وقت کی روٹی کہاں سے ملے گی؟ یہ سن کر چودرائن کہنے لگی تمہیں 3 وقت کا کھانا میں دے دیا کروں گی، اب اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتی ہوں،
یہ اس چدرائن کا احسان تھا کہ چند ہی ماہ میں رضیہ سلائی سیکھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ ہر کوئی اس کی سلائی کیے ہوئے کپڑوں کا گرویدہ سا ہونے لگا۔ چودرائی نے سب کو کہہ دیا تھا کہ جس کو بھی کپڑے سلائی کروانے ہوں وہ رضیہ سے ہی کروائے۔ رضیہ اپنی مالکن کا شکریہ ادا کرتی واپس گھر آ چکی تھی۔ اب اس کے پاس گاؤں کی عورتیں کپڑے لے کر آنے لگی تھیں اور اس کی معقول رقم بھی دے دیا کرتیں۔ یوں اس کے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ رضیہ کا بیٹا ارباز بھی اپنی ماں کی انتھک محنت سے واقف تھا۔ اس کی ماں کس قدر مشکلات اٹھا کر اس کو پال پوس رہی تھی اور اس کے اسکول کے اخراجات بھر رہی تھی۔ رضیہ چاہتی تو اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھی داخل کروا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کیا۔ مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیا کرتی۔ بھلے ہی خود سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانا پڑتی، مگر اپنے بچے کو اس نے کبھی بھی بغیر سالن کے روٹی نہیں دی تھی۔ یہ بات ارباز بھی جانتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ارباز اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ دن رات محنت کرنے کی وجہ سے رضیہ کی نظر اب کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی اکثر درد رہتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس کے وجود میں اس قدر درد کی ٹیسیں اٹھیں کہ وہ تو اپنے بستر سے ہل بھی نہ پائی۔ ماں کی حالت دیکھ کر ارباز اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ 2 ہفتوں تک انہیں بستر سے ہلنے بھی نہ دیا جائے، ورنہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں مزید خرابی آتی گئی تو یہ مکمل طور پر بستر سے ہی لگ کر رہ جائیں گی۔ یہ سن کر تو ارباز تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس کی ماں ہی تو اس کا واحد سہارا تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سختی سے تاکید کی کہ اب آپ کو کپڑے سلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ آرام کریں گی اور میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈوں گا۔ یہ سن کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ بیٹا تم پڑھائی بھی کرو گے اور ساتھ کام بھی کرو گے، تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، تم اتنا سب کچھ خود کیسے دیکھ پاؤ گے؟ مگر ارباز نے اپنی ماں کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ کپڑے سلائی نہیں کریں گی۔ اس کے دل میں بھی اپنی ماں کے لیے بے تحاشا محبت تھی، مگر شاید تب تک جب تک اس کی بیوی اس گھر میں نہ آ گئی۔ اس نے یونیورسٹی کے بعد پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے بعد سیدھا جاب پر چلا جایا کرتا اور رات 10 بجے تک وہاں پر کام کیا کرتا۔ اتنے پیسے آ جاتے کہ دونوں ماں بیٹے کا اچھے سے گزارا ہو جاتا۔ رضیہ کو تو شاید انہی دنوں کا انتظار تھا کہ جب اس کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے کما کر لانے لگے۔ رضیہ اپنا وقت عبادت میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارا کرتی۔ اس نے محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ڈگری لیتے ہی ارباز کو اچھی نوکری مل چکی تھی۔ پہلی مرتبہ ہی اپلائی کرنے پر جب اس کی نوکری ایک بڑی کمپنی میں لگ گئی تو جیسے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ گھر آیا تو اپنی ماں کو گلے سے لگا کر خوشی سے رونے لگا۔ کہنے لگا کہ بے شک یہ میرا کمال نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہاں پر مجھ سے بھی بہتر اور قابل لوگ موجود تھے، مگر یہ آپ کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم تھا کہ میری نوکری وہاں پر لگ گئی، مجھے در در کے دھکے نہیں کھانا پڑے۔ یہ سن کر رضیہ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما تھا کہ بیٹا میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ارباز کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ ایک روز یوں ہی ارباز کام سے واپس آیا تو رضیہ کہنے لگی کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، اس محلے کی کچھ اچھی لڑکیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں بات آگے بڑھا سکتی ہوں۔ یہ سن کر ارباز خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے کھانا کھاتے ہاتھ رک چکے تھے، مگر وہ منہ سے کچھ بولا نہیں تھا۔ رضیہ کو یہ بات تھوڑی تشویش میں مبتلا کر چکی تھی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ اس کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس نے جب اس بارے میں ارباز سے پوچھا تو ارباز نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ دراصل وہ اپنے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے اور اب اسی سے شادی کرے گا، لیکن اس معاملے میں بھی اس نے فیصلہ اپنی ماں پر ہی چھوڑا تھا۔ رضیہ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی خوشی اپنے بیٹے کی خوشی میں تھی۔ اگلے ہی روز وہ دونوں رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ دیکھنے میں لڑکی رضیہ کو تیز ترار لگی تھی۔ جس طرح وہ سب کے سامنے بیٹھ کر ارباز سے باتیں کر رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی بے باک لڑکی ہے، مگر بہرحال اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی اس نے خوشی جانی تھی اور یوں وہ سلمیٰ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ رضیہ کو لگا تھا کہ سلمیٰ گھر میں آ کر دھیرے دھیرے ان کے ماحول میں ڈھل جائے گی، کیونکہ ان کے مقابلے میں سلمیٰ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ بھی صرف اور صرف اس کی خوش فہمی ہی تھی۔ اگلے ہی روز جب ناشتہ کرنے کا وقت آیا تو رضیہ نے ناشتہ تیار کیا،
مگر سلمہ نے وہ ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ میں ایسے ناشتہ نہیں کرتی، مجھے تو آج حلوہ پوری کھانی ہے، ساتھ نہاری اور کشمیری چائے ہو تو مزہ ہی آ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ارباز مسکرا اٹھا، اسی وقت موٹر سائیکل کی چابی لی اور ناشتہ لینے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ رضیہ بھی یہ دیکھ کر خوش تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے، فرمائش کرتی ہے تو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ تو اب دھیرے دھیرے روز کا ہی معمول بننے لگا۔ شادی کو کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک سلمہ نے ایک بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر میں اگر سبزی یا دال بنتی تو سلمہ کے تو تیور ہی بدل جایا کرتے۔ بچوں کی طرح تھالیوں کو دور کھسکا کر کہتی کہ مجھے تو یہ کھانا نہیں کھانا، تم جانتے تو ہو ارباز میں یہ دال سبزی نہیں کھاتی، تم ایسا کرو میرے لیے باہر سے کڑھائی آرڈر کر دو یا پھر پیزا، ہم دونوں کھا لیں گے۔ اتنی محنت سے بنایا گیا کھانا یوں ہی پڑا رہ جاتا تھا۔ ارباز اور سلمہ اپنے لیے باہر سے کھانا آرڈر کر کے کھانے لگے۔ مہینے کا بجٹ آؤٹ ہونے لگا تھا۔ ابھی ارباز کی تنخواہ آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا اور گھر میں راشن لانے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے تھے۔ رضیہ نے جب ارباز سے اس بارے میں بات کی تو ارباز بھی حیران تھا کہ آخر اس مرتبہ ایسا کیا ہو گیا جو پیسے اتنی جلدی ختم ہو گئے۔ رضیہ نے دھیمے لہجے میں بیٹے کو بلا کر بٹھایا اور اسے سمجھانے لگی کہ جانتی ہوں کہ سلمہ تمہاری نئی نویلی دلہن ہے، تم اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہو، مگر بیٹا اگر یوں ہی تم لوگ باہر سے کھانے اور مہنگی مہنگی شاپنگ کرتے رہو گے تو آخر کیسے بچت ہوگی؟ ماں کی بات سن کر ارباز نے ان کی بات پر اکتفا کیا تھا۔ جب اس بارے میں اس نے سلمہ سے ذکر کیا تو وہ تو غصے سے بفر اٹھی تھی، کہنے لگی کہ تمہاری ماں تو پرانے خیالات کی مالک ہے، ارے اتنا کماتے ہو تو کیا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ صرف تمہاری ماں ہی تمہاری تنخواہ پر حق رکھ سکتی ہے۔ رضیہ اپنے بیٹے اور بہو کے کمرے سے آتی آوازوں کو بخوبی سن رہی تھی، اس لیے وہ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میری وجہ سے تم دونوں لڑائی مت کرو، میں تم دونوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کے بعد میں ہی اپنا ہاتھ کھینچ کر پیسے استعمال کروں گی۔ اس ماہ جب تنخواہ آئی تو ارباز نے تنخواہ کا زیادہ حصہ بیوی کو اور کچھ حصہ اپنی ماں کو دیا تھا۔ اتنے کم پیسے دیکھ کر تو ارباز کی ماں حیران تھی کہ آخر اتنے پیسوں میں وہ اپنی دوائیوں کا خرچ، پھر گھر کا سودا سلف اور تمام تر اخراجات کیسے نکالے گی۔ بہرحال اس نے بیٹے سے دوسری بات نہیں کی تھی۔ اس روز رضیہ کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ گھر کے تمام تر کام کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دیرینہ درد اٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بہو کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں موندے گانا سننے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی بہو کو کئی آوازیں دیں، جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے جا کر اپنی بہو کا کندھا ہلایا۔ سلمہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، کہنے لگی کہ کیا ہے، یہاں کیوں آئی ہیں؟ رضیہ کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ذرا جا کر آج ہانڈی تو بنا دو۔ اتنا سننا تھا کہ سلمہ نے وویلا مچا دیا، کہنے لگی کہ مجھ سے یہ گھر کے کام نہیں ہوتے، خود کرنا ہے تو کرو ورنہ نوکرانی رکھ لو، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ بہو کی باتیں سن کر رضیہ نے گہری سانس خارج کی اور کچن میں چلی گئی۔ اس قدر بدتمیزی سے بات آج تک اس سے کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ روتے ہوئے کھانا بناتی رہی کہ جب ارباز گھر آ گیا، ماں کو روتا دیکھ کر سیدھا ماں کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا بات ہے۔ رضیہ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے سلمہ کے پاس گیا اور اسے ڈانٹنے لگا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ مگر اگلے ہی پل سلمہ ہتے سے اکھڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ سارے گھر کے کام میں کروں، تمہاری ماں تخت پر بیٹھ کر آرام فرمائے۔ اگر میری طبیعت ذرا خراب تھی اور میں نے تمہاری ماں کو ہانڈی بنانے کا کہہ دیا تو اس میں کیا غلط کیا تھا؟ سلمہ کے مگرمچھ کے آنسو ایک مرتبہ پھر ارباز کو جیت چکے تھے، الٹا ماں سے ہی بدتمیزی کرنے لگا۔ انہی دنوں سلمہ حاملہ ہو گئی۔ یوں سارے گھر کی ذمہ داری اور بہو کی صحت کا خیال بھی سلمہ پر ہی آ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ارباز کو بیٹے سے نوازا تو رضیہ تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے کہ خدا نے اس کے بیٹے کی نسل کو آگے بڑھایا۔ سلمہ کو تو مزید موقع مل چکا تھا اپنے شوہر کو ماں کے خلاف بھڑکانے کا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے جانتی تھی کہ ارباز اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کی مرضی کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ اسے یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کی ساس اسے اور اس کے شوہر کو دور نہ کر دے، اس لیے دھیرے دھیرے اس نے اپنے شوہر کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد لگے ہاتھ سلمہ نے اپنے شوہر کو یہ بھی کہہ دیا کہ اب گھر کا خرچ میرے ہاتھ پر رکھا کرو، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بچے کے خرچ بھی پورے کرنے ہیں، اور گھر کا سودا سلف تو تم ہی لاتے ہو، پھر اماں کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟
ارباز بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اگلے ماہ سے پیسے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دیے۔ یہ بات بھی رضیہ کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ چکی تھی، مگر اس نے اس پر بھی صبر شکر سے کام لیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے اپنی بہو کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتے، اور یوں پہلے تو سلمیٰ اسے 100 باتیں سناتی اور پھر چند پیسے نکال کر یوں رضیہ کے ہاتھ پر پھینکتی جیسے دے کر کوئی احسان کر رہی ہو۔ رضیہ بھی جائے نماز پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، مگر کبھی بھی اپنے بیٹے کے سامنے روتی ہوئی نہ آئی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کے لیے کوئی غلط الفاظ نکالے تھے، بس یہ کہتی کہ میرا بیٹا رائے راست پر آ جائے۔ جب گھر کا خرچ چلنا مشکل ہو گیا تو رضیہ نے ایک مرتبہ پھر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس وہی بسیدہ سی مشین موجود تھی۔ جب اس مشین کو وہ چلا کر کپڑے سلائی کرتی تو پورے گھر میں اس کا شور گونجتا۔ یہ بات بھی سلمیٰ کو چڑچڑا دیا کرتی تھی، وہ ساس کو برا بھلا کہنے لگتی۔ ایک روز ساس کو گالی دے کر کہنے لگی کہ میں اس کھٹارا مشین کو گھر سے باہر پھینک دوں گی، میرا اور میرے بچے کا سکون تم نے برباد کر رکھا ہے۔ بدلے میں رضیہ کوئی جواب نہ دیتی، خاموشی سے اپنا کام کر کے سلمیٰ سے کہتی کہ اب مجھے اپنا خرچ چلانے کے لیے کپڑے سلائی کرنے پڑیں گے، تم لوگ تو میرا خرچ اٹھاتے نہیں۔ اسی پل ارباز بھی وہاں آ چکا تھا۔ ارباز کو دیکھ کر سلمیٰ نے تو ایسی آگ لگائی کہ ارباز الٹا اپنی ماں سے ہی لڑنے لگا کہ آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ابھی بھی آپ میرے خلاف اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں۔ رضیہ تو بس صفائیاں پیش کرتی رہ گئی۔ اگلے روز سلمیٰ نے رضیہ کو پیسے دے کر قصاب سے گوشت لانے کا کہا، ساتھ کہنے لگی کہ اپنے پوتے کو بھی لے جاؤ۔ ارباز کے بیٹے کی عمر اس وقت 10 سے 12 سال تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر سے نکلے تو سلمیٰ نے ایک نمبر ملایا اور کہنے لگی کہ میری ساس اور میرا بیٹا نکل چکے ہیں، اب اپنا کام سر انجام دے دینا۔ دراصل یہ اس کی سازش تھی، وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی دونوں دادی پوتا گھر سے نکلے تو اچانک ایک گاڑی آئی اور رضیہ کو دھکا دے کر وہ رضیہ کے پوتے کو اغوا کر کے لے گئی۔ رضیہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ روتے ہوئے گھر واپس آئی تو تب تک ارباز بھی کام سے واپس آ چکا تھا۔ جب گھر آ کر اس نے بتایا کہ پوتے کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے تو سلمیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اپنی ساس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اسے گالیاں دینے لگی۔ ارباز بھی غصے سے اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال کر کہنے لگا کہ آئندہ مجھے آپ کی شکل یہاں نظر نہ آئے، آپ کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ دکھ تو رضیہ کو بھی تھا، مگر بیٹے کی مار کھا کر تو جیسے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ وہاں سے چلتی چلتی سڑک پر آ گئی کہ ایک گاڑی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، وہیں پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ ہسپتال میں کھلی، جہاں ڈاکٹر نے جب اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ صدمے کی حالت میں کہنے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر اسے ایک دارالامان میں چھوڑ گئے، جہاں وہ رو رو کر یہی دعا کرتی رہتی کہ خدا اس کے پوتے کو صحیح سلامت گھر تک پہنچا دے۔ جیسے ہی رضیہ وہاں سے گئی تو کچھ ہی دیر بعد سلمیٰ نے فون کیا تو لوگ اس کے بچوں کو دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ دونوں ہی خوش ہو چکے تھے، مگر یہ بھول چکے تھے کہ ان کی ماں کہاں جا چکی ہے۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ اب ارباز کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتا جو ہاتھ اس نے اپنی ماں پر اٹھایا تھا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر سلمیٰ فوراً باتوں میں لگا دیتی، اسے ہنسانے لگتی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنی ماں کہیں نہیں ملی تھی، نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اب ارباز کی ماں اکثر اس کے خواب میں آتی، وہ رو رہی ہوتی اور رو رو کر ارباز کو بلا رہی ہوتی۔ اس رات تو اس قدر بے چینی بڑھ گئی کہ ارباز بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا، اپنے دونوں ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر مارنے لگا کہ ان ہاتھوں سے اس نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر بیوی کی باتوں میں آ کر وہ بے ضمیر ہو گیا۔ سلمیٰ نے اسے روکنا چاہا مگر اس نے سلمیٰ کو خود سے دور کر دیا۔ وہ آدھی رات کو گھر سے نکل گیا کہ اپنی اماں کو ہر حال میں ڈھونڈ کر لائے گا۔ ابھی ارباز کے قدم گھر سے نکلے ہی تھے کہ اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی، جو غصے سے اپنا راز خود ہی اگل کر کہہ رہی تھی کہ اتنی مشکل سے اپنے بچے کو خود اغوا کروا کر اس بڑھیا سے جان چھڑوائی، اور تم پھر اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ اگر کہیں وہ زندہ ہوئی تو پھر مجھے اپنے سر پر اسے بٹھانا پڑے گا۔ اتنا سن کر تو جیسے ارباز کے خون نے جوش مارا تھا، وہ وہیں سے واپس آیا اور سلمیٰ کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ وہ مزید دیر نہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آیا۔ اس کے پاس اس کی ماں کی تصویر تھی۔ اس نے کئی ہسپتال اور دارالامان میں جا کر اپنی ماں کے بارے میں پوچھا۔ ایک دارالامان میں اس کی تصویر دیکھ کر تصدیق ہو چکی تھی کہ اس کی ماں یہیں پر تقریباً 1 سال پہلے آئی تھی۔
یہ سن کر تو ارباز نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے، مگر اگلی بات جو انچارج نے بتائی وہ سن کر اس کا خون رگوں میں ہی جم چکا تھا۔ وہاں کے انچارج اسے دارالعلوم کے اندر لے گئے، جہاں صحن میں ایک میت پڑی تھی۔ آس پاس کئی خواتین بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو ارباز پہلے ہی رونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ منظر نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اسی پل اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ روتے ہوئے جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس کی ماں رضیہ کھڑی تھی، جو بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مت رو، میری سانس نکل جائے گی۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی میت کو دیکھا تو وہ کوئی اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی ماں تو اس وقت صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل اپنی ماں کے قدموں میں گر کر اپنی ماں کے قدموں کو چومنے لگا تھا۔ چوم چوم کر روتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو اماں، تم چاہو تو میرے ہاتھوں کو کاٹ دو، میں نے آپ پر ظلم کیا، بس ایک مرتبہ کہہ دو آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا سن کر تو رضیہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ میں تم سے ناراض تھی ہی نہیں، جانتی ہوں اولاد سے والدین کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ مجھے تم بتاؤ، میرا پوتا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا ہے نا؟ ارباز نے رضیہ کو بتایا کہ سارا کیا دھرا سلمیٰ کا تھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کو لے کر گھر چلایا اور اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو رضیہ نے اسے روک دیا، کہنے لگی کہ نہیں، تم نے ایک غلطی 1 سال پہلے کی تھی، اب دوسری غلطی اپنی بیوی کو طلاق دے کر مت کرو۔ میری تو شروع سے یہی خواہش تھی کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اپنی ساس کی نیکی دیکھ کر تو سلمیٰ کا وجود کانپ چکا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنی ساس کو اس گھر سے نکالنے کے لیے، مگر اس کی ساس کتنی اعلیٰ ظرف تھی کہ ابھی بھی اس کی بھلائی چاہتی تھی۔ وہ اپنی ساس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ رضیہ تو اپنے بچوں کو رائے راست پر آتے دیکھ کر ہی خوش تھی، کہنے لگی کہ 1 سال میں نے روتے ہوئے صرف یہی دعا مانگی کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے، وہ رائے راست پر آ جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ مکافات عمل ہو، اور آج سے چند سال بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہو جو کچھ میرے ساتھ اس نے کیا۔ بہت کم ہی ارباز جیسے بیٹے ہوتے ہیں جو رائے راست پر آ جاتے ہیں اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کاش ارباز جیسے بیٹے اور سلمیٰ جیسی بہوؤں کو یہ سمجھ آ جائے کہ گھر کی رونق اور برکتیں بزرگوں سے ہی ہوتی ہیں۔ کاش ہر ماں باپ کا خواب یوں ہی سچ ہو جائے اور ان کی اولاد انہیں واپس اپنے گھروں میں لے جائیں۔